الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے محترم عزیز بھائیوں، بزرگ اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے گھر کو امتحان کا گھر بنایا ہے، آزمائش کا گھر، امتحان کا گھر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے۔ جب سے رب کریم نے کائنات کو بنایا ہے، آدم علی نبینا علیہ السلام سے لے کر اب تک اور قیامت تک اللہ تعالیٰ اپنے بندے اور بندیوں کی آزمائش اور ان کا امتحان الگ الگ طریقے سے لیتا آیا ہے، لیتا رہے گا۔ نبیوں کا امتحان لیا، برگزیدہ بندوں کا امتحان لیا، ولیوں کا امتحان لیا، اور جو اللہ کے امتحان میں کامیاب نکلا، اللہ کے امتحان میں پاس ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کامیابی کا، فلاح و بہبود کا اللہ پاک نے وعدہ فرمایا۔ نبیوں کا بھی امتحان، ولیوں کا بھی امتحان، صالحین کا بھی امتحان اور متقی لوگوں کا بھی امتحان الگ الگ طریقے سے اللہ تعالیٰ نے لیا، آج بھی اللہ لے رہا ہے، قیامت تک اللہ لیتا رہے گا۔ بس اللہ کا پیغام ہے، او میرے ایمان والے اور ایمان والیوں، تم میرے امتحان میں کامیاب نکل جاؤ، صبر کر لو، میرے اوپر توکل کرو، میری رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ۔ آج تمہارے اوپر تنگی کے دن ہیں، کل فراخی کے دن آنے والے ہیں،
دنیا میں ذلتی کا احساس ہو رہا ہے، میرے بن کر رہو، صبر کرتے رہو، رضا بالقضا اپنی زندگی میں اتار لو، رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ، کل تمہیں عزت کی چوٹیوں پر بٹھاؤں گا، بس اللہ کی شرط یہ ہے تم صبر کرنے والے بن جاؤ۔ آہو واویلا نہ کرو، شکوے شکایت نہ کرو، میری امید سے میری رحمتوں سے نا امید مت ہو جاؤ، میرے اوپر سے بھروسہ مت ہٹاؤ، لگے رہو، اللہ ہی نے کائنات بنائی ہے، سارا نظام وہی اللہ اپنی قدرت کاملہ سے چلا رہا ہے، وہ جو کرتا ہے وہی ہوتا ہے، دنیا کی طاقتوں سے اور دنیا کے ذمہ داروں سے اور دنیا کی سیٹوں پر بیٹھنے والوں سے نہ کبھی کچھ ہوا ہے نہ کبھی کچھ ہونے والا ہے۔ صبر کرنے والے بن جاؤ، لاکھوں فرعون بھی دنیا کے اندر میں آ جائے، اے ایمان والو تمہارے صبر پر، رضا بالقضا پر، تمہاری نیک نیتی پر، نیک اعمال پر، اللہ سے لگاؤ پر، یہ دنیا کا کوئی بھی طاقت ذرہ برابر تمہارا نقصان نہیں کر سکتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ یاد کر، کتنا بڑا فرعونیت والا فرعون، خدائی کا دعویٰ کرنے والا، اپنے آپ کو رب کہنے والا، ظلم کرنے والا، اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے، لیکن کیا موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے لگے ہیں، اللہ کی رحمتوں سے جڑے ہیں، رضا بالقضا زندگی میں لے کر کے چلے ہیں، دنیا کا فرعون موسیٰ کو تکلیف نہیں دے پایا، دنیا کا فرعون موسیٰ کو ہلاک نہیں کر پایا، اس لیے کہ موسیٰ اللہ سے لگے ہوئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب اللہ سے لگے ہیں، بھائیوں نے بھی پھینک دیا، باپ سے بھی الگ کر دیا، کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں، اندھیرے کنویں کے اندر میں لا کر کے ڈال دیا، لیکن جب یوسف کا تعلق اللہ سے لگا ہے، اللہ کی رحمتوں سے جڑے ہیں، رب کائنات پہ نظریں جب جڑی ہے، یوسف کو کنویں کے پانی نے بھی یوسف کو اندھیرے میں نہیں ڈبویا، امت کو بتانے کے لیے حالات کیسے بھی آ جائے، اللہ کی رحمت سے نا امید کبھی مت ہو جانا۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود بروزن امرود، کیسا ظالم، طاقت پہ گھمنڈ کرنے والا، تخت پر گھمنڈ کرنے والا، پیسوں پہ گھمنڈ کرنے والا اور تکبر غرور کرنے والا، جب نشہ سر سے اوپر چڑھ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوچ لیا اس کو ہلاک کرنا، تباہ کرنا، جبرائیل امین تشریف لائے، اے بار الہ اجازت دے دو میں اس کو جا کر کے ہلاک کر ڈالوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا مفہوم ہے کہ نہیں، یہ تو میرے فرشتوں کی بھی توہین ہو جائے گی۔ اللہ نے نمرود کے تکبر پر، اس کے غرور پر اور اس کی بے حرمتی پر اللہ پاک نے اس کو ہلاک کرنے کے لیے فرشتوں کے ذریعے سے نہیں، ایک لنگڑے مچھر اور ایک پر والا مچھر نمرود کی ناک سے دماغ کے اندر اللہ نے چڑھایا، جو نمرود کی واہ واہ کرنے والے، نمرود کے لیے قالین بچھانے والے، نمرود کے لیے ہوا ڈالنے والے،
نمرود کے سامنے سر جھکانے والے نمرود بھی کہنے لگا سارے کے سارے میرے قریب آؤ، جوتے لے کر کے آؤ، میرے سر میں جوتے مارو، جو نہیں مارے گا میں اس کو مار ڈالوں گا۔ حواریین آئے ہیں، خادم آئے ہیں، کنیسیں آئی ہیں اور خدمت کرنے والے آئے ہیں، کوئی جوتا مار رہا، کوئی شوز مار رہا، الگ الگ طریقے پر۔ جو آہستہ مارتا ہے تو نمرود کہتا ہے اور بھی زور سے مجھے مارو۔ ایسی طاقت کا مالک نمرود ابراہیم علیہ السلام کا بال بھی باقا نہ کر سکا۔ نمرود کی جلائی ہوئی آگ نے ابراہیم کو ہلاک نہ کیا۔ یہ اللہ کو اپنے بندے کو بتانا تھا کسی سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے، نہ کچھ ہونے والا نہ کچھ ہوا۔ اللہ قادر مطلق ہے، فعال لما یرید ہے، وہو علی کل شیء قدیر ہے۔ ہر چیز پہ کنٹرول جمائے ہوئے ذات وہ اللہ کی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ صبر کر لے، کتنے بھی حالات بگڑ جائے، الگ الگ طریقے سے اللہ تیرا امتحان لے گا، تو اللہ کا گھر نہ چھوڑنا، نبی کا سنت طریقہ نہ چھوڑنا، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جانا، اللہ کے خزانے پہ شک مت کر بیٹھنا، اللہ کی ربوبیت پر شک مت کر ڈالنا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اذان ہونے پہ نماز پڑھ لینا، روپیے آ جانے پہ زکوٰۃ دے دینا، اللہ آگے لے جائے تو بیت اللہ کا حج کر ڈالنا، غریبوں کا خیال کرتے رہنا، ہر قدم پہ نبی کی سنتوں کو زندہ کر ڈالنا، اللہ کے سامنے سجدے اپنی پیشانی کو رگڑتے رہنا، پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، ایک ایمان والا، اللہ اللہ کرنے والا، اپنی پیشانی اللہ کے سامنے جھکانے والا، نبی کا کلمہ پڑھنے والا، ایک طرف ایک ایمان والا ہے، اللہ کی نظروں میں دنیا والوں کی کوئی قدر نہیں۔ ایک ایمان والے کے صدقے میں اللہ سورج کی گرمی کو باقی رکھے گا، چاند کی ٹھنڈک کو باقی رکھے گا، ستاروں کی چلملاہٹ کو اللہ باقی رکھے گا، آسمان کو چھت، زمین کو فرش بنا کر کے رکھے گا۔ فرشتے پوچھتے ہیں اے اللہ اب تو دنیا میں کوئی نہ رہا، تیری نافرمانی کرنے والے باقی ہیں، غرور کرنے والے باقی ہیں، تکبر کرنے والے باقی ہیں، آسمان کو چٹائی کی طرح لپیٹ دے، پہاڑ کو روئی کی طرح اڑا دے، سورج کی روشنی کو ختم کر ڈال۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں برابر دیکھو، میرا ایک ایمان والا بندہ، میرا کلمہ پڑھنے والا، میرے سامنے سجدہ کرنے والا، میرے سامنے ہاتھ اٹھانے والا، میرے خزانے پہ نظر رکھنے والا، میری رحمتوں سے جڑا ہوا، میری دھرتی پہ موجود ہے، جب تک ایک ایمان والا ہے اس کے صدقے میں میں پوری کائنات کو باقی فرما کر کے رکھوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دنیا والوں کی نظروں میں نہ ہو، ان کے پیچھے نہ دوڑو، اللہ سے لگاؤ، رحمتوں سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ قرآن کریم میں رب کریم نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، اللہ کے خزانے پہ شک نہ کرو، اللہ کی ربوبیت پہ شک نہ کرو۔ آج اللہ نے اسے بٹھایا، اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے بٹھایا۔ آج تو دنیا میں ہے، اللہ کی رحمتوں سے نا امید نہ ہو جا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ،
اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ. لوگ اللہ پہ شک کرتے ہیں, اللہ سے سوال کرتے ہیں. بعض لوگوں کے دلوں میں تو شک پیدا ہو گیا. مول صاحب اس مرتبہ پریورتن لانے کے لیے کتنے بزرگوں نے دعائیں کی ہوگی, کتنے ولیوں نے تہجد میں دعا مانگی ہوگی, اور کتنے سارے لوگوں نے منتیں مانگی ہوگی. اللہ نے کسی کی لاجت نہیں رکھی مول صاحب, ولیوں کی بھی دعاؤں کی لاج نہیں رکھی مول صاحب. ارے اللہ کے بندے, ولی کچھ نام لے کے دعا نہیں کرتے. اللہ اس کو جتا دینا, اللہ اس کو کرسی پہ بٹھا دینا, ایسی دعا کوئی ولی نہیں کرتا. اور نام لے کر کے دعا کرنے والا وہ ولی نہیں ہو سکتا, ولی ہو ہی نہیں سکتا. وہ کیا دعا کرتے پتہ ہے تم کو؟ اکابرین کی راتوں کی دعائیں دیکھو, اس کو اپنے کانوں سے سنو. وہ اللہ سے کہتے بارے الہا, کائنات کا بادشاہ تو تو ہے, تو نے سب کچھ بنایا ہے. اللہ جس میں ہمارے لیے خیر ہو, ہمارے لیے اچھا ہو, ہمارے لیے بھلا ہو, اللہ اس کو تو تخت شاہی پہ بٹھا دے. اب اللہ نے خیر سمجھی, جو فیصلہ اللہ کا ہو گیا. اے ایمان والے, تیرے ایمان کی قدر اور ایمان کی نشانی کہ تو اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جا. رضا بالقضاء, اللہ تو نے ہی بٹھایا ہے, تو نے ہی کامیاب کیا ہے, بس ہمارے لیے اپنی خزانے سے خیر مقدر فرما دے. اللہ سے ایسی دعا کرے, خیر مانگے, اس میں بھلائی ہے. ورنہ بعض مرتبہ جس کو ہم اچھا سمجھتے ہیں وہ ہمارے لیے برا ہوتا ہے, اور بعض مرتبہ جس کو ہم برا سمجھتے ہیں وہ ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم, بعض چیزوں کو تو ناگوار ناپسند کرے اور وہ تیرے لیے اچھا ہوتا ہے. اس لیے رضا بالقضاء. صحابہ کرام بیٹھے ہیں, اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انتم مؤمنون, ایمان والے ہو؟ فسکتوا, تمام صحابہ چپ ہو گئے. کیا جواب دے بھائی؟ چپ ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے, فوراً اپنی جو ہے سر کو اونچا فرمایا اور حضور سے فرمایا نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے نبی, ہاں ہاں ہم ایمان والے ہیں. حضور نے فوراً سوال کر دیا ما علامت ایمانکم, بھائی تمہارے ایمان کی علامت کیا, نشانی کیا, ایویڈنس کیا کہ تم ایمان والے ہو؟ میں اور آپ ہوتا کہ حضور سر پہ ٹوپی نظر نہیں آتی, چہرے پہ داڑھی, جبہ اور سلوار, ارے یہ تو اسلام کی نشانی ہے بھائی, ایمان کی نشانی کیا ہے؟ حضرت عمر نے جواب دے دیا یا رسول اللہ ہم ایمان والے ہیں, علامت نحن نشکر علی الرخاء, اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ہم شکر گزاری کرتے ہیں بس. وَنَصْبِرُ عَلَى الْبَلَاءِ, کوئی مصیبت آ جائے, پریشانی آ جائے, ہم صبر کر لیتے ہیں, شکوہ شکایت نہیں کرتے. اللہ کے خزانے پہ ہم شک نہیں کرتے, اللہ کی بڑائی اور ربوبیت پر ہم شک نہیں کرتے. مصیبت اللہ نے دی ہے, صبر کر لیتے ہیں. اور تیسرا جملہ فرمایا وَنَرْضَى بِالْقَضَاءِ, اللہ کے فیصلے پہ ہم راضی رہتے ہیں, ہم منہ نہیں بگاڑتے, شکوہ شکایت نہیں کرتے, ہم ہماری ہمتیں پست نہیں کرتے, ہمیں کسی آتی جاتی سے کوئی لینا دینا نہیں. میرا اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا, اسی نے بھیجا ہے, اسی کے پاس دوبارہ واپس لوٹ کر کے جانا ہے. بس وہ کیسے راضی ہو جائے؟ ان بیٹھنے والوں کو راضی کرنے سے
تم اوپر نہیں آنے والے. ان کو خوش کرنے سے تمہیں دنیا میں عزت نہیں ملنے والی. ایک اللہ کو راضی کر لو, اسی نے دنیا میں بھیجا, اسی کے پاس لوٹ کر کے جانا ہے. سچے اور پکے ایمان والے کی علامت اور نشانی اسی کو بتایا گیا. اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جاؤ, شک نہ کرو, غلط زبان سے باتیں نہ کرو. جو کچھ ہوا ہوتا رہے گا, اللہ ہی کی طرف سے ہوگا. اللہ نے آزمائش لی. قرآن میں اللہ نے پہلے سے فرما دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, ہم تمہیں آزمائیں گے, تمہارا امتحان لیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, کبھی تم کو ڈرا کر آزمائیں گے. اس مرتبہ کا جو بھی تھا وہ خوف کا امتحان تھا, سب کو ڈرا دیا تھا, سب کے دلوں میں وحشت ڈال دی. اللہ کا امتحان تھا. قرآن میں اللہ نے فرمایا بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, اے میرے بندو ہم تم کو آزمائیں گے, کبھی ڈر لا کر, کبھی تمہارے اوپر فقر و پھاکا کو لا کر. وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ, کبھی جان کا نقصان کر کے, کبھی تیرے مال کا نقصان کر کے. اللہ آزماتا ہے کہ لاؤ ذرا اس کو اوپر نیچے کروں, میری رحمت سے دور ہوتا ہے, میرے خزانے پہ شک کرتا ہے, میری ربوبیت میری بڑائی پر شک کرتا ہے. اللہ کبھی جان کا نقصان, کبھی مال کا نقصان. اکلوتا بیٹا دیا, چلنے لگا, باپ سے اللہ نے بیٹا چھین لیا. سمجھو کہ یہ امتحان تھا. دنیا والے ڈرا رہے ہیں, سمجھو میرے بھائیو یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے. ہاں ڈرنے کی ضرورت نہیں, اللہ سے لگاؤ لگانے کی ضرورت ہے. اس کو راضی کر لو, ساری دنیا اللہ تمہارے قدموں میں لا کر کے رکھ دے گا. ہم اسی کو چھوڑ دیا, ان کو راضی کرنے کے چکر میں پڑے ہیں. اور ان کو راضی کرنے کے لیے کبھی مورتی کے سامنے بھی کھڑا ہونا پڑے ہو جاتے ہیں, جھکنا پڑے جھک جاتے ہیں, دیوا کرنا پڑے کر ڈالتے ہیں, تلک لگانا پڑے لگا دیتے ہیں. ان کو راضی کرنے کے چکر میں بنانے والے اللہ کو ناراض کر دیا. بھلا تجھے دنیا میں کبھی عزت نہیں ملنے والی. ان کو نہ دیکھو, ان کے پیچھے مت چلو, سمجھدار ہو. میرے اشارے آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں. ہر کسی کے ہاتھ میں میڈیا ہے, ہر کسی کے ہاتھ میں دنیا کی ٹیکنالوجی ہے, ہر کسی کے ہاتھ میں دنیا کا اخبار ہے. ہر کوئی سمجھ رہا ہے کسی سے کچھ نہیں ہوتا. ان کو راضی کرنے کے چکر میں اللہ اس کے نبی کو ناراض نہ کرو, اس میں کامیابی نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہم تم کو آزماتے ہیں, اوپر نیچے کرتے ہیں. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, او میرے بندو تم صبر کر لینا. صبر کرنے والوں کے لیے اللہ نے بشارت رکھی. الذین اذا اصابتہم مصیبہ, جب کوئی تکلیف آتی ہے, سوچ کے ویرودھ کچھ کام ہو جاتا ہے, اپنے دل کی تمنا کے خلاف کچھ بات بن جاتی ہے, ایمان والے کی نشانی قولوا انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی رب کائنات نے بھیجا, اسی کے پاس دوبارہ لوٹ کر کے جانا. او میرے بندے زبان سے اتنا کہہ دے میرے خزانے پہ شک نہ کر, میری ربوبیت پہ شک نہ کر,
میری رحمت سے نا امید مت ہو جا، میرے بندے میرے سامنے آ جا، پیشانی رگڑنے والا بن جا، ہاتھ اٹھانے والا بن جا، ساری کائنات کو چلانے والا میں ایک اللہ، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اب اس کی تفسیر کا تو وقت نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے اتری ہوئی آیتیں آج اس وقت اس زمانے میں اپنے دل پہ لانے کی ضرورت ہے۔ سچے اور پکا ایمان والا کچھ بھی ہو جائے اس کی نظر اللہ سے لگی ہوئی ہوتی ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ نعمت ملی شکر کرے، مصیبت آئے صبر کر لے، اللہ نے جو فیصلہ فرمایا اس کے اوپر میں راضی رہے، ایمان والے کی نشانی ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح بات صحیح طریقے سے سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔